مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو صبح کا سلام۔ آج آپ سب کو مقدس شمعون اور مقدس یہودا رسول کی عید بہت بہت مبارک ہو، اور دعا کرتی ہوں کہ ان دونوں مقدسین کی حالت زندگی ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہوں، تاکہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع ناصری کے لیے گزاری، ہم بھی ان کی زندگیوں کا نمونہ اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے ہم بھی وفاداری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خداوند کے لیے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ آج لتوریائی سال کے 30ویں ہفتے کا سوموار 28 اکتوبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول تسالونیکیوں کے نام خط اور ہمیں بھی خط لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم خدا کا مسکن ہے، اور جو رسول ہے وہ ہمارے رسول اور مقدسین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اسی زندگی میں، کہ وہ ہمارے ہم وطن ہے اور خدا کے گھرانے کے ہیں، اور اسی طرح رسولوں اور نبیوں کی اس بنیاد پر تعمیر کیے گئے ہیں جس کے کونے کا سرے کا پتھر خود مسیح خداوند ہے۔ تو ہم بھی اس عمارت کے حصہ ہیں، اور آج کی انجیل مقدس میں وہی بات کی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تو بہت سارے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو 12 رسولوں کو چنا اور انہیں لقب دیا رسول کا، اپوسلز، ڈسائپلز یا شاگرد تو بہت سارے، لیکن یہ جو اپوسلز یا یہ رسول ہیں، ان 12 کو نام بنام لے کر 12 کو چنا، اور ان میں ایک یہودا اسخریوتی بھی تھا جس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان دونوں تلاوتوں سے آج ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سب سے پہلے کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، اور جس نے ہماری خاطر جان دی اور ہمیں بچا لیا ہے، اور اس ایک کلیسیا کی تعمیر کی ہے جو چٹان پر ہے، یعنی پترس پہ۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ تو پترس ہے اور تو چٹان ہے، اور میں اسی چٹان پر اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا۔ تو کلیسیا کی بنیادیں رسولی ہیں، یعنی کہ رسولوں کی بنیادوں پر ہم بھی اس عمارت کا حصہ ہیں، جس طرح سے پولس رسول نے افسیوں کے نام کہا کہ ہم بھی اسی وطن، اسی کلیسیا کا حصہ ہیں۔ تو اب ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، لیکن خداوند نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ ہم اس زندہ خدا کی وراثت میں ہوں، اس زندہ خدا کے اولاد بنے، بچے بنے، لے پالک بچے بنے۔ تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے بپتسمے کا پاک ساکرامنٹ حاصل کیا، اور اب ہم ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو بپتسمہ کے پاک ساکرامنٹ کے ذریعے ہم خدا کے بچے بن گئے ہیں، اور ہماری وراثت کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جس میں ہم خدا کے روبرو میں ہوں گے۔ آج تک نہ آپ نے اور نہ میں نے ہی خدا کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں ہم خدا کو فیس ٹو فیس، روبرو دیکھیں کہ خدا کیسا ہے، اور اس وقت ہم مقدسہ ماں مریم، یسوع اور سارے فرشتوں کی کمپنی میں ہوں گے، یعنی ہم سارے ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اور زندہ خداوند کی، اپنے پیدا کرنے والے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پرستش کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم چنیدہ ہیں، خدا کے چنیدہ ہیں۔ ہمارا چننے والا کوئی اور نہیں ہے، کوئی امیر آدمی یا کوئی بادشاہ، بلکہ یہ خود خدا ہے جس نے ہمیں چن لیا ہے، اور بپتسمے کے ذریعے سے اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ تو کلیسیا کی جو بنیادیں ہیں ان میں لہو ہے شہیدوں کا،
ان رسولوں کا، ان میں سے جو زیادہ تر جو ہیں انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا. ایک نے پھانسی لے لی تھی، اور ایک جو ہے یعنی یوحنا وہ مقدسہ مریم کو ساتھ لے کر افسس میں چلے گیا تھا، جہاں پر یہ خط لکھا گیا ہے. اور آج بھی وہاں پر مقدسہ مریم کا گھر ہے جہاں یوحنا مقدسہ ماں مریم کو اپنے ساتھ لے گئے تھے افسس میں. ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی، ہر کوئی، جس طرح سے ایک بلڈنگ میں ہر اینٹ جو ہے وہ اہم ہے، اسی طرح سے ہم بھی ایک ردہ ہیں یا ایک اینٹ ہے، اور اس عمارت کا حصہ ہیں جو کلیسیا خداوند یسوع مسیح نے بنائی ہے. اور اس عمارت کو دن بدن مضبوط ہونا ہے، کیونکہ اس میں خدا کا مسکن ہے، خدا خود اس میں سمایا ہے، اور اس کا پاک روح جو ہے وہ ہر وقت ہمارے درمیان میں، ہماری روح میں رہتا ہے، اور ہمیں برکتیں بھی دیتا ہے، گائیڈ بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے. اس لیے اپنے اس ایمان کا جو خزانہ خداوند نے ہمیں دیا ہے، جو خدا نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں خدا کے نہایت شکر گزار ہونا چاہیے. اور صرف شکر گزاری کافی نہیں ہے، بلکہ خدا نے جو نجات دی ہے، اس میں جو ہمیں انجیل مقدس دی ہے، جو خوشخبری سنائی ہے، اب اسی خوشخبری کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، صرف بول براز کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے مال کے ساتھ. اور حکم ایک ہی ہے، تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر، اور پھر یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. تو آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو مسیح ہے اس کی یہ میراث ہے کہ اس نے محبت کرنی ہے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے. اگر آپ دکھ بانٹو گے تو کم ہوں گے، دکھ ختم ہوتے جائیں گے. اگر آپ خوشیاں بانٹیں گے تو وہ بڑھتی چلی جائیں گی. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.